اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی عاجزی، انکساری، عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود پاک ایک بڑی اہم عبادت ہے، احادیث سے بھری ہوئی ہیں۔ اس کے فضائل اور برکات جو ہیں، تو ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا ایک امتی اگر ایک دفعہ تم پہ درود شریف بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پہ درود بھیجے گا، اور اگر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پر سلام بھیجے گا۔ اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ اس پر خوش نہیں ہیں؟ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی یہی وہ خوشی تھی۔ یہ جو تمام عنایتوں کے بعد ایک تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں ملا ہے، یہ بہت بڑی خوشی تھی۔ چونکہ جب امتیوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں، ان کے مختلف حدیثوں سے جو باتیں میں کر رہا ہوں، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں، ان کی نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ یعنی فائدہ تو ہمیں پہنچتا ہے کہ 10 دفعہ سلام، 10 دفعہ درود، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ اور ہمارے درود شریف پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے پہلے ہی براہ راست درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ براہ راست برکات نازل فرما رہا ہے۔ یہ صرف ہمیں بخشوانے کے بہانے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے نہ کریں اور درود شریف نہ پڑھیں، تو پھر کیا اس کو نعمت حلالی کہا جائے گا؟ اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ اتنا بڑا رحمان اور رحیم اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس بات میں خوش ہیں دونوں ہستیاں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے، ہم اس آگ سے بچ جائیں۔ تو اس کے باوجود اگر اس کی بارگاہ میں سجدے نہ کیے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے، تو یہ کون سی ہے کارنامہ ہے، کون سی اچھی بات ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو بے شمار احادیث سے چیز واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کثرت درود کرے گا وہ قیامت والے دن میرے قریب ہوگا، یعنی جنت میں قریب ہوگا۔ اور پھر اس کے بارے میں اتنی سخت وعید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی محفل، مجلس یا کہیں بھی، یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں احادیث کا، میرا نام آ جائے اور کوئی شخص درود نہ پڑھے تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب بھی نام گرامی آئے تو ہماری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ، ایک چھوٹا سا تحفہ
آپ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے۔ دوسری جو اہم بات درود شریف سے سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا اس پہ زور کیوں دیا گیا اور اتنا کیوں کہا گیا، کہ اصل میں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم ایک دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اپنی رحمتیں، برکتیں، عنایت نازل فرما اور سلامتی عطا فرما۔ تو اس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ خواہ وہ امام الانبیاء ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ترین ہستی اللہ کی اور باعث کائنات، لیکن اللہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے۔ یہ درود شریف جو ہے یہ شرک کو جڑ سے کاٹ رہا ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں، اس کی گہرائی میں جائیں کہ یہ توحید ہے کہ اللہ ہی ہے جس کو سلامتی کی ضرورت نہیں، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو سلامتی کی ضرورت ہے، خواہ وہ کسی مقام پر ہو۔ اس میں ایک اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم سب کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا اللہ نے کہ تم میرے حبیب کے لیے دعا کرو، یعنی ہم دعا گو ہیں درود شریف کے ذریعے حضور کہ یا اللہ میرے رسول پر، میرے آقا پر لاکھوں کروڑوں سلام اور درود ہوں آپ پر۔ تو یہ ایک دعا کا طریقہ اللہ نے بتایا اور یہ ایک بہت بڑا انعام ہے ہمیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، برکتیں جو ہیں ان کی بھی ان کو ضرورت ہے، تو جس شخص کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے اور پکی ہو جائے پھر وہ مخلوق کی پرستش کیا کرے گا؟ پھر تو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کو سجدے کرے گا اور حضور پہ درود شریف بھیجے گا۔ اس لیے درود شریف توحید کا پیغام ہے، درود شریف شرک کو کاٹ رہا ہے، درود شریف توحید دے رہا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں جس دلکش انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلاۃ سلام بھیج رہے ہیں، تو یہ شروع یہاں سے کیا کہ میں اور میرے فرشتے بھیج رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا مومنو تم بھی یہ کام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے تم بھی میرے اس عمل میں شامل ہو جاؤ، میرے فرشتوں کے اس عمل میں شامل ہو جاؤ۔ اتنا دلکش انداز ہے، اتنی خوبصورتی سے اس کی ابتدا کی گئی اور ہمیں بتایا گیا کہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، یہ کام ہے میں کر رہا ہوں، سب سے پہلے میرے فرشتے کر رہے ہیں، اس لیے تم اس میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی عمل میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا، واحد عمل ہے درود پاک کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت فرما رہا ہے کہ میرے اس عمل میں شامل ہو جاؤ۔ یہ وہ درود شریف کا مقام ہے، درود شریف کا یہ وہ مرتبہ ہے درود کا۔ اور جب یہ ہم سمجھ جائے کہ یہ درود پاک جو ہے یہ کس کو خوش کرتا ہے؟ اللہ کو۔ چونکہ جب اللہ کا اور فرشتوں کا یہ وظیفہ ہے تو پھر اللہ خوش ہوتا ہے اس درود شریف سے کہ میرے اس عمل میں میری مخلوق شامل ہے۔ اور نماز کس کو خوش کرتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو کثرت سجود سے رسول خوش اور کثرت درود سے اللہ خوش، دونوں کو راضی کرنا، دونوں کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سنت رسول اور اتباع رسول میں آ سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔